اگر آپ مرزا کے سپورٹر ہیں تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ یہ پوری ویڈیو غیر جانبدار ہو کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ مرزا سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، مگر ہاں اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو یہ سب ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی مرزا سے کوئی محبت، عقیدت یا حمایت باقی ہے تو پھر مبارک ہو، آپ کا ٹھکانہ واضح ہو چکا ہے۔ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینا، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ نبی الاسلام کی بات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، سیابی۔ اور ڈیفینیشن ہی بھول گئے سیابی دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک۔ اللہ، یہ تو محمل جملہ ہے، یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نہ۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو، تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح۔ لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے۔ اندر جو ناصری گھسے ہوئے ہیں وہ کہتے نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ وہ صحابہ جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین، اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے ساتھ۔ جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین، اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ ہم نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوراً کرتا ہوں۔ بس حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا، میں آج تک کہہ رہا ہوں، آندہ بھی کہوں گا، دل نہیں مانتا۔ ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں، 1000 خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر، اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشنکوف اٹھا کے نکلے، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے؟ یوٹیوب نہ ہوتا تو انجینئر محمد علی مرزا کیا ہوتا؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی جگہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا یا دوسرا ہوتا؟ بھائی وہ اس زمانے کے لیے سوٹ کرتے تھے، میں اس زمانے کے لیے سوٹ کرتا ہوں۔ معبود کے معنوں میں تو خدا پھر ایک ہی ہے، لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب، خدا باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ تو یہ سرکمسٹانسز بتائیں گے یہ لفظ کس لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو مجازی خدا والا ہے ہمارے ہاں کہ یہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے، یہ کلمہ کفر تو نہیں ہوگا؟ کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے۔ باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے، کلمہ کفر ہے۔ کیوں نہیں کلمہ کفر ہے؟ خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے نا سر۔ جو نبی الاسلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے، یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو۔ اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ بڑا حرامی ہو بیٹا۔ میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے۔ اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا۔ Wake up to reality. جیوز اور کرسچنز ہمارے پیغمبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال مانتے ہیں۔
हाँ, ये ना कहिएगा कि वो मानते नहीं है, वो कहते हैं दज्जाल है, वो कहते हैं दज्जाल है। कहते हैं नहीं, मैंने बोला। 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला। वो कहते हैं दज्जाल है। कहते हैं नहीं, मैंने बोला। 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं। लखदीप थू 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 लखदीप थू थू। ये थी मिर्ज़ा की सारी वो गुस्ताखियाँ जो हम जितना इकट्ठा कर सकते थे इकट्ठी की। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई वीडियो है और आप जानते हैं तो उसका लिंक नीचे कमेंट में भेजें और अपनी नफ़रतों का इजहार करें ताकि नामूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा दिया जा सके और नबी पाक से वफादारी का सबूत बन सके। इसके इन तमाम वीडियो में कुछ शिरकिया जुमले हैं, कुछ कुफर हैं, कुछ शदीद गुस्ताखियाँ हैं, खुद अल्लाह की ज़ात के वाले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के वाले से, सहाबा अहले बैत ताबईन और यहाँ तक के औलिया तक की गुस्ताखियाँ मौजूद हैं जो ज़्यादातर कुफर तक जा पहुँचती हैं। इसीलिए इस पर हर सूरत 295C लगनी चाहिए। ये सबका और पूरी कौम का मुतालबा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली साहब ने अपने फतवे में कहा कि अगर 100 बार भी इसको सज़ा दी जाए 295C पर अमल करके तो भी कम है। और उन्होंने अपनी हालिया ट्वीट में दोबारा इस सज़ा का मुतालबा किया, उसको गिरफ्तार करके उसकी हिफाजत ना की जाए बल्कि 295C पर अमल किया जाए। वो मिर्जा जेलवी जिसको मैं जहन्नमी कहता हूँ, उसकी ताज़ा एक बकवास। एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ। 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं। और मैंने आज उसके खिलाफ फतवा सादिर किया है। उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ऐसा लफ्ज बोला, वो जुबान पे लाने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लफ्ज 100% तौहीन रिसालत पर मुश्तमिल है, और वो लफ्ज जो अपनी जुबान से सरकार के बारे में बोले काफिर भी हो जाता है, मुर्तद भी हो जाता है। और फिर उसने क्रिश्चियन लोगों का हवाला देकर ये कहा कि वो इस तरह कहते हैं, और फिर अपनी एक मसले की दलील के तौर पर अपने से पेश कर रहा था। जबकि क्रिश्चियन जो उनका जवाब आया कि हमारा तो कोई ऐसा मजहब नहीं कि हम ये लफ्ज अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोले। मैं 27 साल ईसाई रहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। लेकिन अपने 27 साल के ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी मसीही किताब में, किसी मसीही शख्स को, किसी उस्ताद को, किसी को भी ऐसी कोई बात कहते हुए नहीं। 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। क्या आप सबको ये बात मंजूर है? अगर 100 बार भी इस पर 295C की FIR काट कर इसे सजा दी जाए फिर भी थोड़ी है। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो जिनका हवाला देकर जिसे मकी सलह बना के वो बात कर रहा है कि वो इस तरह कहते हैं, तो मैंने भी कहा है तो अगर वो भी कहें, उनका तो कौल आज तक सामने आया नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये बकवास अगर उनमें से भी कोई करेगा, उस पर भी तौहीन रिसालत की FIR कटेगी और उस पर भी 295C लगेगी।